الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق يرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله يا زينة عرش الله يا عروس مملكة الله يا سراج أفق الله يا نورا من نور الله. اعلی حضرت مجدد اعظم امام احمد رضا علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. جب کوئی چیز چمکتی ہے تو کوئی نہ کوئی اسے چمکانے والا ہوتا ہے، اور چمکنے چمکانے کا محاورہ ایک تو یہ ہے کہ وہ چیز روشن ہو جاتی ہے، جیسے یہ چمک رہا ہے روشن ہے، اور ایک چمک یہ ہے چمکنا چمکانا، آدمی فیمس ہو جائے، اس کا نام سب جاننے لگیں تو لوگ کہتے ہیں اس کا نام تو آج کل چمک رہا ہے، اس کا نام روشن ہو گیا ہے. حالانکہ وہاں نہ اس کے جیسی کوئی چمک، نہ ریفلیکشن، نہ لائٹ، لیکن مشہور ہو جانا، نامور ہو جانا، یہ بھی چمک کے معنی میں بولا جاتا ہے. بھائی اس کا نام تو آج کل بہت چمک رہا ہے. ایسے ہی جس کا دھندا بیپار مارکیٹ میں زیادہ زور سے چلتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بھائی اس کا تو کاروبار چمک اٹھا.
حالانکہ کاروبار میں کوئی لائٹ نہیں ہے، کوئی روشنی نہیں ہے، لیکن چمک کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بہت فائدہ ہو رہا ہے، کاروبار دھندا زوروں سے چل رہا ہے، تو یہ بھی محاورہ ہے کہ یہ اس کا کاروبار چمک اٹھا ہے، یعنی زوروں سے چل رہا ہے۔ اسی طرح سے علم اگر ہے، کسی کا علم جیسے اعلی حضرت کا علم، تو کہیں گے اعلی حضرت کا علم تو چمک رہا ہے، اعلی حضرت کا علم سب پر روشن ہے۔ تو علم ہو وہاں بھی چمک، کاروبار ہو اس کو بھی چمک، ناموری ہو وہاں بھی چمک، لائٹ ہو وہاں بھی چمک۔ چمک ایک ہی معنی میں نہیں بولا جاتا، کئی معنوں میں چمک کا استعمال ہوتا ہے۔ امام احمد رضا نے کسی ایک چمک کا تذکرہ نہیں فرمایا، بلکہ فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ یہ لفظ سب اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ آپ شعر تو ضرور پڑھتے ہیں، لیکن سمجھ کر کے آپ پڑھیں گے تو بہت مزہ آئے گا۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ یا رسول اللہ، آپ کی ذات ایسی ہے کہ دنیا میں اگر کسی کا نام چمکا ہے تو آپ کی وجہ سے چمکا ہے۔ یا رسول اللہ، اگر کاروبار چمکا ہے تو آپ کی وجہ سے چمکا ہے۔ یا رسول اللہ، سورج چمکا ہے تو آپ کی وجہ سے چمکا ہے، چاند چمکا ہے تو آپ کی وجہ سے چمکا ہے، علم اگر کسی کا چمکا ہے تو آپ کی وجہ سے چمکا ہے۔ جس طرف چمک دمک دیکھیے مصطفیٰ کی چمک دمک ہے، اور یہ کوئی شاعرانہ تخیل نہیں ہے، یہی حقیقت ہے کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کا نام روشن ہو، کام چمکے، علم بڑھے، وہی سب کو چمکانے والا ہے۔ جیسے ذرہ ہوتا ہے، ذرہ جانتے ہیں نا؟ ریت دیکھا، ریت میں چھوٹے چھوٹے شکر کے دانے جیسے جو آپ کو ملتے ہیں وہ ذرہ کہتے ہیں، بہت معمولی ذرہ ناچیز۔ لیکن جب سورج چمکتا ہے تو جہاں پر ریتیلی جگہ ہو، آپ دیکھیں گے چھوٹے چھوٹے ذروں سے لائٹ نکلتا ہے، وہ چھوٹے ذرے چمکدار ہو جاتے ہیں، شعاعیں ہوتی ہیں۔ حالانکہ ذروں میں چمکنے کی طاقت نہیں ہے، چمکانے والا سورج ہے۔ جب سورج کی کرن پڑتی ہے تو فرق اتنا ہے کہ یہ چھوٹے ذرے ہیں، لیکن ان کا دل صاف ستھرا۔ اگر اس پر کالکھ لگا دیا جائے، کیچڑ ڈال دیا جائے تو وہ ذرہ گندا ہو جائے گا، مقدر اس کا سینہ ہو جائے گا، سورج کا عکس پڑے گا لیکن ذرے کا کلیجہ چمکے گا نہیں۔ لیکن یہ ذرہ جس کو آپ دیکھیں گے چھوٹا ہے، دل بڑا صاف ہے، اس لیے جیسے ہی سورج نکلا تو یہ ذروں کے دل چمکدار ہو گئے۔ اسی طرح سے دوستو، مصطفیٰ نے ہر ایک کو اپنی روشنی عطا فرمائی، لیکن جن کا دل نور ایمان سے صاف تھا وہ چمک اٹھا، وہ ایسے قرنی بن گیا، کوئی عمر فاروق بن گیا، کوئی عثمان غنی بن گیا، کوئی عمر ابن عبدالعزیز بن گیا، کوئی امام ابو حنیفہ بن گیا، کوئی امام شافعی بن کر چمکا، کوئی امام احمد بن حنبل بن کر کے روشن ہوا، کوئی امام مالک کے نام سے روشن ہوا۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ امام بخاری کو سب جانتے ہیں، ان کی کتاب بخاری کو سب جانتے ہیں، سب کا مطلب جو نہیں چمکتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، اور جو چمکدار ہیں وہ بھی جانتے ہیں۔ بخاری امام بخاری کا نام اتنا مشہور کیوں ہوا؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کی حدیث کو انہوں نے جمع کیا اور دنیا میں پھیلایا، تو چمک والے رسول نے اپنے غلام امام بخاری کو ایسا چمکا دیا کہ برسوں گزر گئے، ایسا لگتا ہے امام بخاری ہم میں موجود۔
یہ چمک یہ دمک، ان کو آپ لوگ بولنے دیجئے، یہ مجذوب آدمی ہے، ہاں ٹھیک ہے، لیکن ذرا مجھے بھی بولنے دو، ہاں بولنے دو، ہاں درود پاک پڑھ لو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ امام بخاری کا نام روشن کیوں ہے؟ اس لیے کہ علم مصطفیٰ جو کائنات میں روشنی پھیلاتا ہے، اور رسول کی وہ حدیث معمولی چیز حدیث نہیں ہے، حدیث بھی اللہ ہی کا حکم ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، رسول جو بولتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، قرآن بھی وحی ہے اور مصطفیٰ کی حدیث بھی وحی ہے، لیکن وحی مطلوع ہے، یہ وحی غیر مطلوع ہے۔ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اس کی تلاوت نہیں ہوتی ہے، یہی فرق ہے، ورنہ کلام الہی وہ بھی ہے، کلام الہی یہ بھی ہے، دونوں ایک ہی مصطفیٰ کی زبان سے نکلے ہیں۔ حدیث کسی اور نے نہیں بیان کی، قرآن کی آیتیں کسی اور نے نہیں بیان کی ہے، منہ ایک ہے، اور اسی منہ سے اللہ کا کلام قرآن مجید، اور اسی منہ سے حضور کا کلام کلام محمد الرسول اللہ۔ لیکن اللہ فرماتا ہے اس کلام کو تم لوگ الگ مت سمجھنا، جیسے قرآن کی تعظیم کرتے ہو ویسے ہی مصطفیٰ کی بات کی بھی تعظیم کرتے، اس لیے کہ حضور اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے ہیں۔ امام بخاری نے اس کلام کی خدمت کی تو اللہ نے ایسا چمکایا کہ نام تو روشن ہے ہی ہے۔ جب حضرت امام بخاری کو لوگوں نے دفن کر دیا تو ساری تاریخ اس بات پر متفق ہے کہ حضرت امام بخاری کی قبر پاک کی مٹی سے بھی خوشبو آتی تھی۔ حضرت امام بخاری کی قبر پاک سے بہت عرصے تک خوشبو آتی رہی، لوگ ڈھیلا اٹھا کر سونگتے، ایسی مست خوشبو۔ امام بخاری جنہوں نے خدمت کلام مصطفیٰ کیا تھا، ان کی قبر جب خوشبودار ہے تو کلام والے مصطفیٰ کا پسینہ کتنا خوشبودار ہوگا، ذرا سوچو۔ برسوں کے بعد امام بخاری نے اس کلام کی خدمت کی تو اللہ نے انہیں ایسا مہکایا بھی، چمکایا بھی، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، اور بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ ارے ان کے غلاموں کی قبر کی مٹی بھی خوشبودار ہے تو مسلمان کا دل کتنا خوشبودار ہوگا۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ حضرت جبریل بھی چمکے ہیں تو مصطفیٰ کی خدمت کی وجہ سے چمکے۔ ہم بڑی صفائی کے ساتھ کہتے ہیں جبریل کا نام روشن کیوں ہوا؟ اس لیے جبریل کو خادم مصطفیٰ اللہ نے بنایا، اسی لیے فرشتوں کے وہ سید اور سید الملائکہ بن گئے۔ آج جبریل امین کا نام سب جانتے کہ نہیں جانتے؟ سب سے زیادہ خدمت جبریل نے کی، لہذا سب سے زیادہ انہی کا نام روشن ہے۔ کروڑوں فرشتے ہیں، سب کے نام آپ کو معلوم ہے، لیکن جبریل کا نام سب کو کیوں معلوم ہے؟ یہ مصطفیٰ کا کرم ہے کہ جبریل کو چمکا دیا۔ میکائیل کو آپ جانتے ہیں، اسرافیل کو آپ جانتے ہیں، سب فرشتوں میں سے 4 فرشتوں کو آپ جانتے ہیں، لیکن کتنے مسلمان ہیں جو اسرافیل کو نہیں جانتے، نہ ان کا کام جانتے ہیں؟ کتنے مسلمان وہ ہیں جو میکائیل کو نہیں جانتے اور نہ ان کا کام جانتے ہیں؟ لیکن جبریل کو پوچھو تو ہر مسلمان جانتا ہے، اس لیے کہ جبریل خادم خاص مصطفیٰ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ بلال میں کون سی چمک؟ بولو،
پوری تاریخ بتاتی ہے کہ یہ نیگرو تھے. نیگرو کیسے ہوتے ہیں؟ کالے ہوتے ہیں. ان کی شکل صورت آپ دیکھیے. بعض نیگروں کو ہم نے حج میں دیکھا. حقیقت یہ ہے کہ چھوٹے بچے اگر ان کو دیکھ لیں، ان کے ڈیل ڈول اور قد موٹے موٹے ہوں تو بچے ڈر جائیں اندھیرے میں. ایسی ایسی صورتیں ہوتی ہیں. حضرت بلال کوئی حسین و جمیل نہیں تھے، چمکدار نہیں تھے، لیکن وہ آئے نور مصطفیٰ سے اکتساب فیض کیا. مصطفیٰ کے خادم اور مصطفیٰ کے سچے وفادار غلام بن گئے تو اللہ نے انہیں ایسا چمکا دیا، ایسا چمکا دیا کہ نقیب الرسول بن گئے. اور شاعر کہتا ہے بدر اچھا ہے فلک پر نہ ہلال اچھا ہے. یہ 14ویں رات کا چاند جو چمکتا ہے، کہتا ہے شاعر کہ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا. پہلی تاریخ کا چاند جسے ہلال کہتے ہیں، لوگ نظریں اٹھا اٹھا کر دیکھتے ہیں. جس نے دیکھ لیا خوش ہو جاتا ہے اور نہ دیکھنے والے کو بتاتا ہے وہ دیکھ وہ دیکھ. سب بولتے کہاں ہے کہاں ہے. ہر نگاہ بے تابی کے ساتھ ہلال کو دیکھنا چاہتی ہے، لیکن شاعر اپنی محبت کا پتہ دے رہا ہے کہ بدر اچھا ہے فلک پر نہ ہلال اچھا ہے. اور چشمے بینا ہو، اگر آنکھ میں ایمان کی بینائی اور روشنی ہو، چشمے بینا ہو، تو دونوں سے بلال اچھا ہے. بلال کیوں اچھا ہو گیا؟ اس لیے کہ وہ ایسے اچھے کا غلام بن گیا جس اچھے سے کوئی اچھا نہیں ہے. امام احمد رضا فرماتے ہیں سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے. سارے اچھوں سے، کائنات میں جتنے اچھے ہیں سب کو جمع کیجئے اور ان میں ایک کو نکالیے کہ یہ ان سب سے اچھا ہے. تو امام احمد رضا کا عشق بولتا ہے سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا. ساری دنیا میں آپ تلاش کیجئے، سروے کیجئے کہ سارے اچھوں سے اچھا کون ہے. آپ بتا سکتے ہیں؟ شاید آپ کہیں کہ سارے اچھوں سے اچھے حضرت آدم ہے. کوئی کہے اچھوں سے اچھے حضرت ابراہیم ہیں. کوئی کہہ دے اچھوں سے اچھے جبریل ہیں. کوئی کہے اچھوں سے اچھے فلاں ہیں. ہر ایک کا نام لو، لیکن یہ سارے اچھے مل کر کہے ہم سے اچھے مصطفیٰ. جبریل بھی یہی کہیں گے مجھ سے اچھے میرے رسول. ابراہیم علیہ السلام بھی یہی کہیں گے مجھ سے اچھے. اور آدم علیہ السلام بھی یہی کہتے رہے مجھ سے اچھے. موسیٰ اور عیسیٰ بھی یہی کہتے رہے مجھ سے اچھے. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے. سب کو اللہ، سب کو اعلیٰ حضرت نے یہ اعلان دے دیا ہے کہ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، تو ہم کہیں گے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. اس نبی کی اچھائی کا یہ عالم ہے. اسی اچھے سے وابستہ تھے سچے بلال، اس لیے اتنا چمکے کہ بدر اچھا ہے فلک پر نہ ہلال اچھا ہے. اور چشمے بینا ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے. اس لیے اے مسلمان اپنی شکل و صورت کو مت دیکھ، اپنی حیثیت کو مت دیکھ، اپنے مال و دولت کو مت دیکھ، اپنے وطن کو مت دیکھ، کس برادری کا ہے یہ مت دیکھ. یہ دیکھ کہ میری محبت مصطفیٰ سے کتنی مضبوط ہے. جتنی مضبوط ہوگی اتنا ہی تو بھی اچھا ہوتا چلا جائے گا. اس اچھے سے اچھا تعلق پیدا کر لو، اللہ تمہیں اچھے سے اچھا بنا دے گا. بنائے گا؟ نہیں بنائے گا، بنا دے گا. کتنے وہ لوگ تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہوئے، جیسے کہ حضرت بلال تھے. اور دنیا کے ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے ہیں، سب کے عیب کو اللہ کے رسول نے اپنے دامن شفاعت میں چھپا لیا. اتنے اچھے ہیں کہ بروں کو بھی دامن میں چھپاتے، دامن میں چھپا لیتے ہیں، عیب کھلنے نہیں دیتے. اور یہی حال میدان قیامت میں بھی انشاءاللہ ہوگا. آج ہم لوگوں کا عیب بہت کھولتے ہیں، بہت کھولتے ہیں. نہیں چاہیے.
غزنی میں ایک بزرگ تھے، جہاں کے محمود غزنوی تھے، وہ سالن بیچتے تھے، ترکاری، ہوٹل تھی لیکن وہ روٹی نہیں بیچتے تھے، صرف وہ سالن بیچتے تھے۔ غزنی کے لوگ جو کھوٹے سکے ہوتے تھے، کھوٹا سکہ سمجھے نا، جعلی اور نقلی، ایسا روپیہ لے کر آتے اور حضرت دیکھتے کہ یہ جعلی ہے، نقلی ہے، بناوٹی ہے، گورنمنٹ کا نہیں ہے، لیکن کچھ بولتے نہیں، وہ کھوٹا سکہ اپنے پاس رکھ لے اور اس کو بھر پیالہ سالن دے دیتے۔ پورے شہر میں مشہور ہو گیا کہ بڑے میاں کو سجھائی نہیں دیتا۔ اب جہاں جہاں کھوٹے سکے ملے جس کی کوئی قدر نہیں تھی، ایک سکہ ادھر پڑا ادھر پڑا، یہاں سے لیا، اور یہ بچوں کو بہار ہو گئی تھی، کھوٹے سکے تلاش کرتے تھے، اماں سے پیالہ مانگتے تھے اور حضرت کے ہوٹل میں چلے جاتے، کہتے تھے 1 روپے کا سالن دے دو، حضرت سکہ لیتے، پیٹی میں ڈال دیتے، سالن بھر کے دے دیتے۔ کچھ سمجھدار اور ہمدرد لوگ آئے ان کے پاس تو کہنے لگے، حضرت یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ سب آپ کو دھوکہ دے کر جاتے ہیں، کھوٹا سکہ آپ کو دیتے ہیں، اچھا سالن لے کر جاتے ہیں، آپ کم سے کم غور سے دیکھ لیجئے۔ کہا ہاں مجھے معلوم ہے، تم جانے دو، میرے بیچ میں مت پڑو۔ لوگ سمجھا سمجھا کے تھک گئے، بولے یہ تو ایسا دکاندار ہے جو اپنا دیوالا اپنے ہاتھ سے نکال رہا ہے، اتنا پیسہ خرچ کر کے اچھا سالن بناتا ہے اور کھوٹے سکے میں بیچ دیتا ہے، اور وہاں کے بچے یہ روزانہ ادھر سے ادھر سے کھوٹے سکے تلاش کر کے اور خوب گھر میں لے آ کر کے روٹی لگا کر کے سالن کھاتے تھے۔ جب وہ حضرت کا انتقال ہونے لگا تو بستر پر لیٹے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور یہ آخری لفظ ان کے منہ سے نکلا، کہنے لگے، اے مولا، زندگی بھر میں نے تیرے بندوں کے کھوٹے سکے جان بوجھ کر قبول کر لیا۔ کیا کہتے ہیں؟ اے میرے پروردگار عالم، میں نے تیرے بندوں کے کھوٹے سکے کو جان بوجھ کر قبول کیا، لیتا گیا، کبھی ان سکوں کو واپس نہیں کیا، ان کا عیب نہیں کھولا۔ تو ستار العیوب ہے مولا، یہ کھوٹا بندہ ہے، اسے تو قبول فرما لے۔ مولا میں نے کھوٹے سکے لوگوں کے قبول کیے، یہ بھی تیرا بندہ سب سے کھوٹا ہے، کوئی ہنر نہیں ہے، اے کریم مولا، اے ستار العیوب مولا، اس کھوٹے سکے کو قبول فرما لے۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھا اور حضرت کا دم نکل گیا۔ دیکھو بندوں کا کھوٹ جب کوئی نہیں کھولتا، کھوٹے سکے بھی قبول کرتا ہے۔ خدا کی قسم، اللہ کی رحمت ایسے بندوں پر جھوم کر برستی ہے۔ اگر ان کی زندگی تو پوری صاف ستھری تھی، لیکن کتنی تواضع ہے اور کتنی انکساری ہے کہ اللہ سے رحمت و مغفرت اپنی نماز کی وجہ سے نہیں، اپنے تقوی اور طہارت کی وجہ سے نہیں، اس کو وسیلہ نہیں بنا رہے ہیں، بلکہ بندوں کے کھوٹے سکوں کا عیب انہوں نے ظاہر نہیں کیا، اسی کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھا۔ تو آج اگر ہم بھی نجات چاہیں تو ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے دیکھیں، دوسروں کا عیب تلاش کرنے سے بہتر کیا؟ دوسروں کا عیب تلاش کرنا جہنم کا راستہ اختیار کرنا ہے، اور اپنا عیب تلاش کرنا خدا کی قسم جنت کا راستہ اختیار کرنا۔ جو اپنا عیب تلاش کرے گا، ایک ایک عیب تلاش کرے، تو جب اپنا عیب نظر آنے لگے گا تو دوسرے اچھے لگیں گے، اور جب آدمی کو اپنا نہ عیب نظر نہیں آتا تو دوسروں کا عیب نظر آتا ہے۔ اسی لیے صوفیاء کرام کی پہلی منزل ہے کہ اگر تم چمک اپنے گھر کا کچرا نظر آئے گا نا
تو پہلے اپنے گھر کی صفائی ہوگی. اپنے گھر کا کچرا تو نظر نہیں آتا, دوسرے کے گھر میں جھانک جھانک کر کہتے ہیں یہاں گرد بیٹھی ہے, یہاں جالا لگا ہے, یہاں پر اونڈر کی بل ہے, یہاں پر ایسا گندا کپڑا ہے. پہلے دوسرے کا گھر جھانکنے سے پہلے میرے دوستوں پہلے اپنے گھر میں جھانک لو. اگر اپنے گھر میں جھانک لو گے تو پہلے اپنے گھر کی صفائی کرو گے. یہ تمہارا گھر صاف کیسے ہوگا, چمکدار کیسے ہوگا؟ یہ جھاڑو تمہارے گھر کو صاف کرتا ہے, اور توبہ اور ندامت محبت رسول تمہارے دل کو صاف کیا کرتی ہے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے, کب وہ چاہیں گے کہ میری حشر میں رسوائی ہو. آج کسی پر رسول یہ نہیں چاہتے کہ عیب ظاہر ہو, وہ کرم والے رسول ہیں. ایک صحابی تھے, ان سے غلطی ہو گئی, سمجھے آپ, غلطی ہو گئی. ہم اپنی غلطی کو چھپاتے ہیں. دیکھو, اپنے اندر جھانکو گے تو اپنی غلطی کو چھپاؤ گے نہیں, بلکہ اس غلطی کو صاف کرنے کی کوشش کرو گے. وہ صحابی غلطی کر گئے, اور وہ غلطی کیا تھی کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالی کا حکم تھا پہلے زمانے میں کہ رات کو بھی آپ اپنے اہلیہ کے پاس نہیں جا سکتے. ابھی تو روزے کی حالت میں دن میں نہیں جا سکتے. اور اسی طرح سے دوستو, وہ صحابی تھے, نفس پر قابو نہیں ہوا اور اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے. غلطی ہو گئی, لیکن اندھیرے میں کوٹھری میں یہ غلطی ہوئی, دل بے چین ہوا. اب اپنے اندر جھانکا انہوں نے, اللہ کے حکم کے خلاف میں نے یہ کام کر لیا. فوراً بھاگے ہوئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں. دیکھو صحابہ کا عقیدہ کیا تھا, مسجد میں جا کر کے چپکے چپکے رو کر توبہ کر لیتے, لیکن اللہ کا حکم تھا کہ اگر کوئی اپنے نفس پر ظلم کر لے تو سیدھے حبیب آپ کے پاس آ جائے, جلدی سے تو توبہ اس کی قبول ہو جائے گی. صحابی آئے اور عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ طہرنی, یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجیے, غلطی ہو گئی, پاک کر دیجیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ پھیر لیا. کیوں؟ تاکہ پردہ پڑا رہے اور یہ چلا جائے. پھر وہ ادھر آئے, حضور نے ادھر منہ پھیر لیا, کہنے لگے طہرنی یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجیے. پھر حضور نے منہ ادھر کر لیا, سامنے آئے, یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجیے. حضور چاہتے تھے کہ اوائڈ کر دوں, اس کا راز فاش نہ ہونے پائے, لیکن وہ لوگ ایسے تھے, وہ چاہتے تھے کہ مصطفیٰ میرا درد دل سن کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں, میرے لیے استغفار فرما دے تاکہ میں دنیا ہی میں سزا پالوں, آخرت کی سزا سے محفوظ رہوں. حضور نے فرمایا کہ کیا ہوا ہے تمہیں, بولو. جب نہیں وہ مانے تو کہنے لگے, یا رسول اللہ روزہ رکھے ہوئے میری یہ حالت ہو گئی. اللہ کے رسول کو ناگوار ضرور ہوا, تو فرمایا کہ اچھا جاؤ, اس کی سزا یہ ہے جو اللہ فرماتا ہے کہ جس نے ایسا کام کر لیا روزے کی حالت میں, وہ پے در پے 60 روزے رکھے. کتنے روزے؟ ایک روزہ تم نے اس طرح سے توڑا تو قرآن فرماتا ہے کہ 60 روزے لگاتار رکھے, بیچ میں ناغا نہ ہو. اگر ناغا ہو گیا تو پھر شروع سے 60 کی گنتی پوری کر. حضور نے فرمایا جاؤ 60 روزے رکھ لو, تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا. تو وہ صحابی تھے, بڑا مضبوط ایمان تھا, آئے تھے اپنے کو صاف ستھرا کرنے کے لیے, تو 60 روزہ رکھتے تب جا کر پاک ہوتے. فرماتے یا رسول اللہ ایک روزے میں تو یہ حال ہوا, 60 کیسے رکھوں گا؟ ایک روزے میں تو میں نے یہ غلطی کر لیا, 60 روزہ رکھوں گا تو کیا غلطی کیا نہیں ہوگی. اللہ کے رسول کو مسکراہٹ ہو گئی کہ یہ عجیب بندہ ہے,
کہتا 60 روزہ کیسے رکھوں گا، مجھے اپنے نفس پر قابو نہیں. سچی بات کہہ دی. تو حضور فرماتے اچھا جا 60 مسکین کو پیٹ بھر کھانا کھلا دے. تو کہنے لگے حضور یا رسول اللہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ 60 مسکین کو کھانا کھلاؤں. ارے میں اپنے بچوں کو پیٹ بھر روز کھانا نہیں کھلا سکتا، پیسے ہی نہیں ہے تو میں 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کھانا کیسے کھلاؤں گا. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہے. اتنے میں ایک صاحب ایک ٹوکری کھجور لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی نظر ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ لے جا یہ لوگوں کو تقسیم کر دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. ایک بات یہاں سمجھ لیجئے، وہ کھجور اتنی زیادہ نہیں کہ 60 مسکینوں کا پیٹ بھر جائے. تھوڑی سی کھجور تھی، لیکن یہ حضور کو اختیار ہے کہ جس کے لیے جو چاہے وہ جائز فرما دیں. ارشاد فرمایا بس اتنی کھجور لے جا، غریبوں کو بانٹ دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. چاہے 4 آدمی کا پیٹ بھرے، چاہے 5 آدمی کا یا 10 آدمی کا. تیرے اب کھجور اتنی نہیں ہے کہ 60 کا پیٹ بھر سکے، لے جا 10 کا ہی پیٹ بھر جائے گا تو میں اجازت دیتا ہوں کہ تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا اور تو گناہ سے پاک ہو جائے گا. صحابی نے وہ ٹوکری لے لی تو فرماتے ہیں یا رسول اللہ کس کو بانٹوں؟ کہا غریبوں کو. تو کہا میرے گھر کے علاوہ میرے گھر سے زیادہ غریب مدینے میں کوئی گھر ہی نہیں. اللہ اللہ کیا ناشتہ صحابہ کا. فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرے گھر سے زیادہ غریب مسکین دوسرا خاندان مدینے میں ہے ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول فرماتے کیا جا تو ہی کھا لے، اپنے بچوں کو کھلا دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. ہائے 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 کس طرح سے چمکایا ہے میرے رسول نے، کس طرح سے چمکا رہے ہیں. آئے مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت. سمجھے آپ؟ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں سے کوئی مایوس نہیں جاتا. حضور فرماتے ہیں جا تو ہی کھا لے، بال بچوں کو کھلا دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. سمجھے آپ؟ زکات جس نے نکالی کہ اگر وہ اپنی زکات خود کھائے تو زکات ادا ہوگی. صدقہ فطر آپ نکالیں اور گھر ہی گھر میں بندر بانٹ کر لیں، لے رے بچہ تو، لے رے بیوی، لے رے بیٹی، سب کو اپنا صدقہ فطر بانٹ دے تو صدقہ فطر ادا ہوگا. پوچھو یہ سب مفتی لوگ بیٹھے، ہوگا فطر ادا؟ صدقہ تمہارا ہے، کھائے گا غریب تب صدقہ ادا ہوگا. صدقہ یہ نہیں ہے کہ میرا ہی صدقہ میں ہی کھا جاؤں، تب تو سیٹھ لوگوں کو بڑی بہار آ جائے گی کہ زکات پوری نکالیں گے اور پوری دنیا میں گھوم گھوم کر کے کہیں آج میری 10 لاکھ زکات نکلی. دیا کس کو؟ تو اپنا مال اپنے ہی تجوری میں. اگر یہ قانون ہوتا تو سارے مالدار بڑی آسانی سے زکات کی پابندی سے مکت ہو جاتے، خوب نکالتے زکات اور ڈھڈورا پیٹتے میں نے اتنی زکات نکالی، اتنی زکات نکالی، اور خود کھا گئے. اللہ کے رسول کا قانون اور میرے مولا کا قانون، زکات تمہاری ہوگی، کھائے گا مسکین تب تمہاری زکات ادا ہوگی. جو مستحق زکات ہے وہی صدقہ کھائے گا. اگر خود کھا لو، اپنے گھر والوں کو کھلا دو تو تمہارا صدقہ ادا نہیں ہوگا. بیٹے کو صدقہ نہیں دے سکتے، باپ کو بھی صدقہ نہیں. لیکن اللہ کے رسول کو یہ اختیار ہے کہ جس کے لیے جو چاہے جائے. سمجھے آپ؟ خود انہی کا صدقہ، انہی کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کھا لے.
زیادہ 60 مسکین کو کھلانے کے بجائے چند مسکین کا صدقہ 60 کے برابر کر دینا، یہ بھی مصطفیٰ کے اختیار میں ہے۔ اپنا صدقہ خود اسی مسکین کو کھلا دے رہے ہیں، یہ بھی مصطفیٰ کو اختیار ہے۔ کون کہتا ہے رسول کو کسی چیز کا اختیار نہیں؟ ارے مصطفیٰ کو تو وہ اختیار ہے کہ جسے چاہے جنت عطا فرما دے، جس کا گناہ چاہے معاف فرما دے، جس کا صدقہ چاہے اسے ہبہ۔ وہ مالک کونین ہیں۔ رسول اکرم گناہوں سے صاف ستھرا کس انداز سے کرتے ہیں؟ ہے کسی کے اندر اختیار کہ اس طرح سے گناہوں کے کفارے کا انتظام رحمت للعالمین کرتے ہیں؟ آیا تھا گنہگار کا دھبا لے کر کے، گناہ کا دھبا لے کر، اور نگاہ مصطفیٰ عطائے مصطفیٰ نے اسے چمکدار بنا دیا۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں یا رسول اللہ، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ہم بھی گناہوں کا دھبا لے کر اپنے دل کو میلا کر کے آئے ہیں، آپ کی نگاہ کرم نے لاکھوں کو چمکایا، کروڑوں کو دمکایا۔ اے مصطفیٰ پیارے، ہم گنہگاروں کے دل پر بھی ایک توجہ کی نگاہ ڈال دیجئے کہ یہ داغ دھبے سب دھل جائیں، اور چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ مولانا نے ایک اچھا شعر یاد دلایا، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے۔ یا رسول اللہ، تو جو چاہے ابھی میل میرے دل کے دھلیں، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ یا رسول اللہ، آپ کا دل اللہ کبھی میلا نہیں کرتا۔ کیا مطلب میلا کرنے؟ دو جگہ میلا، ہمارا دل میلا گناہوں سے میلا، اور آپ کا دل اللہ کبھی میلا نہیں کرتا، یعنی کبھی آپ کو مایوس نہیں فرماتا پروردگار عالم، جو دعا کرتے ہیں اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ تو یا رسول اللہ، ہمارے دل کے میل کو دھلنے کی اللہ سے دعا فرما دیجئے۔ آپ کے ہاتھ رحمت والے اٹھیں گے تو چونکہ اللہ کبھی آپ کو مایوس نہیں کرتا، آپ کہیں گے کہ مجیب اشرف کے دل کا میل دھو دے، غلام مصطفیٰ کا دل چمکا دے، تو یا رسول اللہ، اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا، ہماری دعا رد ہوگی، مصطفیٰ کی دعا کبھی رد نہیں، اس لیے کہ وہ رسول مقبول ہے۔ وہ کیا ہے؟ رسول مقبول ہیں۔ اللہ کے نبی خود مقبول ہیں، تو ان کی ہر بات بھی مقبول ہے۔ یہاں بھی تمہارے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو استغفار فرما دیں گے، دل کے سارے میل دھل جائیں گے، اور ہمارا دل روشن ہوگا، چمک جائے گا، اور اس دعا کا اثر ملے گا۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اے لوگوں، وہ چمکانے والے رسول جب دنیا میں آئے تو اللہ فرماتا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبر دینے والے، اللہ کیا فرماتا ہے؟ اے غیب کی خبر دینے والے۔ نبی کو اللہ نے نبی کیوں بنایا ہے؟ نبیوں کو تاکہ انہیں غیب کی باتیں معلوم ہوں۔ ہمارے دل میں کیا ہے یہ نبی کو معلوم ہے، اگر معلوم نہ ہو تو دل کیسے چمکائیں گے؟ ہم کیا کیا کر کے آئے ہیں؟ رسول عیب تو نہیں کھولتے، جانتے ضرور ہیں۔ اللہ نے دلوں کے خطرات پر بھی مصطفیٰ کو اطلاع عطا فرمائی۔ منافقین یہ سمجھتے تھے کہ ہم
حضور کے विरोधी ہیں, اینٹی گروپ ہم نے بنایا ہے اور نام اسلام کا لیتے ہیں اور حضور کو کچھ معلوم نہیں ہے. یہ ان کی غلط فہمی تھی. جو کچھ وہ کرتے تھے اپنے گھروں میں اللہ کے رسول کو معلوم تھا, لیکن مصطفیٰ عیب پوش خلق تھے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نہیں جی پہلا شعر بتائیے نا. جب حساب جرم میں یا الہی جب بہیں آنکھیں حساب جرم میں, یا الہی جب بہیں آنکھیں حساب جرم میں, اے پوشے خلق ستار خطا کا ساتھ ہو. تو ایسے نبی کا جو اللہ کے بندوں کی عیب پوشی کا ذمہ لے کر میدان محشر میں شفاعت کے لیے گنہگاروں کو ڈھونڈیں گے. اے اللہ جب ہمارے حساب ہو, ہمارے عیب کے دفتر کھلنے لگے اور ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے, نہ باپ ساتھ دے نہ ماں ساتھ دے, تو ہم چاہتے ہیں ایسے وقت میں آپ پوشے خلق ستار خطا کا ساتھ ہو. پروردگار عالم کے وہ بندوں کا عیب چھپانے والے مصطفیٰ کا ہمارے ساتھ ہو جائے. ان کا ساتھ مل جائے گا تو ان کے دامن میں ہم چھپ جائیں گے, اور ان کے دامن میں جب چھپیں گے تو ہم کو پھر کوئی ڈھونڈے گا. حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں ڈھونڈا ہی کریں, ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی, ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی. ارے وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. فرشتے ڈھونڈتے رہیں یہ مجرم گیا کدھر, اللہ کے رسول دامن میں چھپائیں گے. اعلیٰ حضرت ایک جگہ فرماتے, شعر تو یاد نہیں ہے, کہ دامن محبوب کو اتنی وسعت اللہ نے عطا فرمائی ہے, دامن محبوب کو دی وسعتیں اللہ نے اتنی وسعت اتنا پھیلاؤ عطا فرمایا ہے کہ سارے زمانے کو مصطفیٰ اپنے دامن میں چھپائیں گے, پھر بھی مصطفیٰ کا دامن تنگ نہیں ہوگا. اور کیسے تنگ ہوگا جی؟ وہ غیب دا جاننے والے مصطفیٰ تو وہ ہیں کہ ان کے عالی جاہ فرزند حضرت غوث پاک فرماتے ہیں ایسے ایسے ہزاروں چاند میرے تلوے میں آ کر سما جائیں, ہزاروں چاند میرے تلوے میں سما جائیں. حضرت غوث پاک کا تلوا وہ ہے کہ بڑے سے بڑا چاند اس کے تلوے میں سما جائے. کیا فرما؟ ہاں وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو, جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو, محبوب فرمایا ہے, صرف رسول اور نبی نہیں فرمایا ہے. اللہ نے ایک وسعت لمبائی چوڑائی ایک نہیں. امام احمد رضا کا کلام تو سنو, کوئی کیا سمجھے, چاہے موٹا ہو چاہے لمبا ہو چاہے تھگنا ہو چاہے چھوٹا ہو, یہ بدن کی جسامت اعلی حضرت کی کرامت کو سمجھ ہی نہیں سکتے. سمجھے, موٹا تگڑا ہونے سے وہ کوئی بڑا عالم نہیں ہو جاتا ہے, بڑا ڈنڈا لینے سے عالم نہیں ہو جاتا, بڑا پگڑا باندھنے سے عالم نہیں ہو جاتا ہے. عالم چاہے پتلا دبلا ہو لیکن ظالم نہ ہو, وہ اعلی حضرت کے کلام کو سمجھ سکتا ہے. فرماتے ہیں وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو, ایک وسعت نہیں ہے, ہزاروں وسعت ملی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرامت کو. اتنی وسعت ملی ہے کہ جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. فرشتے کہیں گے اس نے یہ جرم کیا, مصطفیٰ کا چھپا دو. فرشتوں نے کہا ہے یا اللہ اس نے یہ جرم کیا, مصطفیٰ چھپا دو.
فرشتے کہیں یا اللہ اس نے یہ جرم کیا، مصطفیٰ کہیں گے چھپا دو. ادھر سے جرم کھولیں گے فرشتے اور مصطفیٰ ڈھکتے جائیں گے، چھپاتے جائیں گے. کیا شان ہے تمہاری اے لوگوں. اور جو ایسا محبوب پائے جس کے دامن کرامت میں اتنی وسعت ہو اور پھر ان کے امتی بھٹکتے رہیں، پھر بھٹکتے رہے، یہ درست نہیں ہے. بھٹکو مت، مصطفیٰ نے جہاں بلایا ہے وہیں آؤ تاکہ پیشانی بھی چمکے، دل بھی چمکے، اور آخرت میں تمہارا جو غلط کاری کا انداز ہے وہ بھی چھپ جائے. مصطفیٰ چھپا لیں گے تو وہ تمہارے گناہ اور عیب سب چھپ جائیں گے. کہاں آؤ گے، کدھر آؤ گے؟ جہاں مصطفیٰ کا پیار ملے، رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک ملے. وہ جگہ کون سی ہے بتا دو. مسجد ہے. حضور فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کو جو ٹھنڈک ملتی ہے، مجھے جو خوشی ہوتی ہے تو نماز کی وجہ سے. حضور یہ بتانا چاہتے ہیں امتی جب نماز پڑھتا ہے تو میری آنکھوں کو ٹھنڈک. آنکھوں کو ٹھنڈک کا مطلب کیا ہے؟ جب انتہائی خوشی کسی کو ہوتی ہے تو اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک کہتے ہیں. کہتے ہیں میرا لال میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ارے تو آ گیا میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، یہ اردو کے محاورات ہیں. ارے مجھے یہ چیز مل گئی میری آنکھ ٹھنڈی ہو گئی. یہ دوستو آنکھوں کی ٹھنڈک کا محاورہ عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے. جب انتہائی خوشی ہوتی ہے تو اس وقت قرۃ عینی کہا جاتا ہے، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے لوگوں مجھ سے چمک حاصل کرنا ہو تو ادھر ادھر تم مت جانا، بھٹکنا نہیں. وہاں جہاں تمہارا ماتھا اللہ کی بارگاہ میں جھکے، تو نماز پڑھے گا، میں غیب والا نبی ہوں، تیرے سجدوں کو دیکھ کر خوش ہو جاؤں گا. یا ایھا النبی، اے غیب جاننے والے، تم کھاٹ کی واڑ مسجد میں سجدہ کرو گے، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے مصطفیٰ تمہارے سجدوں کو ملاحظہ فرمائیں گے اور خوش ہوتے جائیں گے. یہ میرا امتی سجدے کر رہا ہے، میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہا ہے. تو جو مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا اسے جہنم کی گرمی کیسے پہنچ سکے گی؟ جہنم کی گرمی سے نجات حاصل کرنا ہے تو مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ. اور یہ نہ سمجھنا کہ ہماری نماز سے مصطفیٰ غافل ہیں. تم نماز پڑھتے ہو وہ بھی جانتے ہیں، اور نماز نہیں پڑھتے ہو وہ بھی جانتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں میں تو جانتا ہی ہوں، لیکن اللہ نے ایک اور سسٹم بنایا ہے، ایک اور نظام اللہ نے قائم کیا ہے. وہ نظام یہ ہے کہ ہفتے میں 2 مرتبہ میری تمام امت کے عمل فرشتے لے کر میرے پاس آتے ہیں. آپ سمجھ لو، آپ نے جو کچھ اچھے برے عمل کیے وہ لکھے جاتے ہیں، اور یہ دفتر جانچ کے لیے حضور کی خدمت میں فرشتے پیش کرتے ہیں. آپ کہیں گے ایک دن میں ساری دنیا کے دفتر کو حضور کیسے دیکھ لیتے ہیں؟ اسی کا نام تو معجزہ ہے. اگر آپ انکم ٹیکس آفس میں جائیں تو تاریخ پر تاریخ پڑتی ہے، آج اس کا نمبر ہے، کل اس کا نمبر ہے. ایک ایک کھاتا فرم کا چیک کرنے میں گھنٹے لگ جاتے ہیں. کمپیوٹرائز کے زمانے میں بھی ٹائم پر ٹائم لگتا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ ساری دنیا کے تمام اعمال کو ہفتے میں 2 مرتبہ ایڈٹ کرتے ہیں، 2 مرتبہ جانچتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب میں اس میں نیکیاں دیکھتا ہوں تو بڑی خوشی ہوتی ہے، اور برائیاں دیکھتا ہوں تو تکلیف پہنچتی. کچھ سمجھے؟ تکلیف پہنچتی ہے. برائی دیکھا تو تکلیف پہنچی. کس کی برائی؟ اس کی نہیں، وہ تو ہے ہی ہے برا، ان لوگوں کی.
یہ برائی حضور نے دیکھا تو فرمایا تکلیف پہنچی، اور اچھائی دیکھتا ہوں تو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ رسول اکرم پوری امت کے پیر کے دن اور جمعے کے دن اللہ کے رسول پر تمام امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ کس طرح حضور دیکھتے ہوں گے، کیا کرتے ہوں گے، یہ ہم بتا نہیں سکتے، لیکن اس دنیا میں اب تو ایسی مشینیں نکلی ہیں کہ منٹوں میں لاکھوں نوٹ گننا ہو تو مشین میں ڈال تو پھر ہو گیا۔ کتنے ہیں؟ 1000، بس اتنی دیر 1000 کا بنڈل ڈالا اور مشین میں پھر ہو گیا 1000، لاکھ کا بنڈل ڈالا پھر ہو گئے 1,00,000۔ اتنی اسپیڈ سے دنیا نے کاؤنٹنگ کی مشین ایجاد کر دی ہے۔ 100 پہلے ایک کا نوٹ آتا تھا تو 100 گنتے اور تھوک لگاتے لگاتے آدمی تنگ آ جاتا تھا۔ یہ وہ پرانا زمانہ تھا، یہ تمہاری مشین، یہ کمپیوٹر کا زمانہ ہے، یہ پھر کرنے کا زمانہ ہے۔ اور میرے مصطفیٰ تو وہ صاحب المعجزات ہیں کہ وہ ایک چشمے زدن میں دنیا کے اس فرش سے چلے ہیں تو پاک جھپٹتے ہوئے عرش تک پہنچے۔ جن کی رفتار میں یہ تیزی ہے، ان کی گفتار میں کیا تیزی ہوگی، ان کی نگاہ میں کیا تیزی ہوگی، اس پر بھی کبھی انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں دوستو، ایسے عمل کرو کہ جس سے تمہارا دل چمک جائے، اور غیب والے نبی کو اپنے کردار و عمل سے نمازیں چھوڑ کر تکلیف پہنچانے کا سامان مت کرو۔ نماز پڑھتے جاؤ، اللہ کے رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو پہنچاتے ہیں۔ انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اور پھر تم جب رو کر کہو گے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبر دینے والے، ہم نے آپ کو شاہد اور گواہ بنایا، بشارت دینے والا بنایا، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنایا، اور دنیا کو چمکانے والا بنایا، وداعیا الی اللہ، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والا، وسراجا منیرا، اور چمکتا ہوا سورج آپ سراج منیر ہے، چمکتے چراغ ہیں، چمکتے سورج ہیں اللہ کے رسول، جو ساری کائنات کو چمکا رہے ہیں، علم سے عالم کو چمکا رہے ہیں، عدل سے منصف کو چمکا رہے ہیں، اور سخاوت سے سخی کو چمکا رہے ہیں، اور حکومت کرنے والوں کو عادلانہ سلطنت سے چمکا رہے ہیں، صحابہ کو صحابیت کی روش سے چمکا رہے ہیں، اور علماء کو علم سے، اولیاء کو ولایت سے، اور فرشتوں کو ملکوتیت سے، نبیوں کو نبوت سے، ساری کائنات کو مصطفیٰ کی چمک مل رہی ہے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ارے بھائی بیٹھے بیٹھے لقمہ دے رہے ہیں، مولانا شعر پڑھ رہے ہیں بار بار، میں بار بار نظر انداز کر رہا ہوں، اور بار بار میری منہ میں انگلی ڈال کر کے بلوانا چاہتے ہیں۔ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، مجرم بلائے آئے ہیں۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ، ہم آپ کے دربار میں خود نہیں آئے ہیں، جرم تو ہم نے کیا ہے لیکن ہمیں دعوت دی گئی، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ لفظ جاؤ کا اس کی طرف تلبیہ ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا،
جب کوئی بھی دنیا کے کسی گوشے میں رہنے والا ہو، جب وہ گناہ کر لے اور وہ توبہ کرنا چاہے تو اے میرے حبیب جاؤ کا وہ سیدھے آپ کے پاس چلا ہے۔ اللہ نے کیا دعوت دی؟ اے مجرموں، جرم تو کر لیا، یہ تقاضا ہے بشری اور شامت اعمالی کا نتیجہ ہے کہ انسان گناہ کر لیتا ہے۔ ارے گناہ تو ہو گیا، لیکن گناہ پر اکڑنا یہ برا ہے، اور گناہ کر کے تواضع کر کے استغفار کرنا یہ ثواب ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤکا، آپ کے پاس وہ آ جائیں، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں۔ یہ نہیں فرما سیدھے مسجد میں چلے جائیں، یہ بتایا پہاڑ پر چلے جائیں، دریا کے کنارے جا کر کے پالتی مار کر آسن جما لے، جی نہیں، کہیں مت جانا۔ اگر گناہ بخشوانا ہے تو مصطفیٰ کے پاس آ جانا۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ۔ یہ لفظ جاؤ کا اس بات کا گواہ ہے کہ جو جرم کرے مصطفیٰ آپ کے پاس آئے، آپ کے پاس آ کر کے کیا کرے؟ اللہ سے معافی چاہے، استغفر اللہ کہے، اے مولا مجھے بخش دے۔ بندہ مجرم کہے اللہ سے کہ مولا بخش دے، لیکن کس کے سامنے کہے؟ مصطفیٰ کے سامنے کہے، اور مصطفیٰ کو پیار آئے گا تو مصطفیٰ اللہ سے اس کی معافی کی سفارش کریں گے، اور اے حبیب آپ اس کے لیے سفارش کر دے۔ اگر رسول سفارش کر دیں گے تو لوجد اللہ توابا الرحیما، پھر تو اللہ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پاؤ گے۔ توبہ کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے رسول کی بارگاہ میں آ جاؤ، لیکن سب کیسے جائیں گے؟ اگر ان سے کہا جائے کہ آپ سبحان اللہ جہاں کہنا ہے وہاں بھی کہتے ہیں اور جہاں نہیں کہنا ہے وہاں بھی کہتے ہیں، تو آپ توبہ کیجیے۔ اور توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ حضور کے پاس جانا پڑے گا۔ تو یہ کہیں گے ہم کیسے پہنچے؟ آپ سے کہا جائے آپ نے شامت اعمالی سے گناہ کر لیا تو آپ کیسے پہنچ جائیں گے؟ تو اللہ تعالی نے یہ راستہ بھی بڑا آسان کر دیا۔ آپ کو آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کل آیت کریمہ پڑھا تھا کہ النبی اولا بالمومنین، کہ نبی جو ہے کیا ہے من انفسہم، اللہ فرماتا ہے کہ نبی مومن کی جان سے زیادہ اس سے قریب ہے۔ نبی دور نہیں ہے، تم اپنے کو دور سمجھتے ہو۔ اگر دور نہ سمجھتے تو خدا کی قسم دور سمجھتے ہو اس لیے تو غلطیاں کرتے ہو، لیکن حضور اکرم کو اللہ نے تم سے اتنا قریب کر دیا۔ حضور کس طرح سے قریب ہیں؟ اپنی توجہ سے قریب ہیں، اپنے علم سے قریب ہیں، اپنے غیب سے قریب ہیں مدینے میں، لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو۔ جہاں بیٹھے ہو وہیں سے مصطفیٰ کا وسیلہ لے کر توبہ کر لو، اللہ تمہارے توبہ کو قبول کرے گا اور تم پر الگ سے رحم کرے۔ تو جہاں بھی ہو مصطفیٰ کے وسیلے سے تم توبہ کرو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو، انشاءاللہ چمک دمک بڑھتی چلی جائے گی، اور اس سراج منیرہ کے نور سے ہمارا قلب اور باطن منور ہوگا، اور پھر ہم جھوم کر کہیں گے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، وما علینا الا البلاغ۔ اب کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام۔ رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام
سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کے جلوے زمانے میں چھانے لگے، جن کی ذو سے اندھیرے ٹھکانے لگے، جن سے ظلمت کر دے نور پانے لگے، جن سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ جوش پر آ گئی جب تیری رحمتیں، تشنگانے جا پھر نہ پیاسے رہے، دار بہ جائے جب بھی اشارہ کرے، نور کے چشم میں لہرائے دریا بہے، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ ابر جود و عطا کس پہ برسا نہیں، تیرا لطف و کرم کس نے دیکھا نہیں، کس جگہ کا تیرا قبضہ نہیں، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، الصلوۃ والسلام علیک یا رسول